ہمارے آخری اسپیکر ہیں ایاز امیر, اور I must add کہ ایاز امیر کا اتنا ایکسپیرینس ڈفرینٹ فیلڈز میں ہے. فوج میں شروع کیا, ڈپلومیٹ بنے, آئی تھنک سوویت یونین میں پوسٹڈ تھے, اس کے بعد سیاست میں آئے اور جرنلزم میں آئے. تو میرا خیال میں اتنی وائڈ ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ بھی آپ ہمیں ایک براڈ اوور ویو بھی دیں گے. ایاز امیر. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ کچھ عرصے 1 ماہ پہلے یہاں مجھے سیمینار پہ بلایا گیا تھا, اور دوسرے دن لاہور میں میری قمیض کے ساتھ کچھ ہو گیا. ایک اور پھر سیمینار تھا, وہ مجھے شینی صاحبہ نے بلایا, میں آ نہیں سکا. آج پھر مجھے بلا لیا ہے. میرے پاس کپڑے ویسے بھی تھوڑے ہیں, یہ میرے لیے پرابلم ہو جائے گا. ایک اور میرے لیے ذاتی پرابلم بھی اس واقعے سے ہوا ہے کہ جب وہ ٹی وی کوریج وغیرہ اور لوگوں نے کہا تو کئیوں نے فرتے ہمدردی میں یہ بھی کہا کہ 75 سالہ بزرگ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. ایک تو میری عمر 75 سال نہیں ہے, کچھ 1-2 سال کم ہے, لیکن پہلے بھی ہمارا کچھ اتنا کچھ نہیں تھا. تو یہ جو تہمت ہم پہ لگ گئی کہ بزرگی کا, اور آج سمیع ابراہیم نے بھی نہیں بخشا اور کہا کہ اس بڑھاپے میں آ گئے ہیں. مانا کہ بھائی آپ جوان ہیں پر کتنے جوان ہیں, اور ہم بوڑھے ہیں تو کتنے بوڑھے ہیں. تو بہرحال یہ آج کل کے حالات بڑے پاکستان میں عجیب ہیں. ہم پاکستانی کرائسس میں ہیں, لیکن پوچھنے کی بات ہے کہ کرائسس کس نے کریٹ کیا ہے؟ کوئی ہم نے کریٹ کیا ہے, صحافت نے کیا ہے, کسی اور نے کیا ہے, کس نے کریٹ کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے ابھی تک. یہ جو واقعات مارچ اور اپریل کے ہوئے ہیں, کرید کے کوشش کی ہے کئی سوالات کا جوابات جاننے کے لیے کہ یہ کیا کیوں گیا, اور ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. ایک چیز چل رہی تھی, ہر لحاظ سے آئیڈیل نہیں ہوگی, لیکن پاکستان میں کون سی چیز آئیڈیل ہوتی ہے؟ آج کے مناسبت سے آپ مقابلہ تو کر لیں. ملک میں سٹیبلٹی تھی, فارن ریلیشنز ہمارے بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے. جن پیسوں پہ ناز کیا جا رہا ہے کہ چائنا نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں, سعودی عرب نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں, رول اوور کر دیے ہیں, وہ کہاں سے آئے تھے؟ کون لے کر آیا تھا؟ لیکن وہ سب چیزیں بھلا کے پیٹرول پرائسز کی جو بات ہے, پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کسی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائس کم کی, عوام کو ریلیف, اور سب سے بڑا جرم وہ ان کا گنوایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائس کم کر دی, اور انہوں نے ایسے کیا ہم سسٹین نہیں کر سکتے تھے. شوکت ترین سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ ہم اسے فائنانس کس ذریعے سے کر رہے تھے, پروونس سے, یہاں سے نہیں, انسسٹینیبل کر کے, اور انہوں نے یہاں پہ وہ چیز کر دی. اس سے کوئی جواب ابھی تک دے نہیں سکا. اور دوسری بات یہ ہے, چلیں بغیر جواز کے جو کچھ ہے آپ نے کر لیا, تو پھر حالات کو سنبھالتے. حالات آپ سے سنبھل نہیں رہے. آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ آگے 3 ماہ میں کیا ہونا ہے, اگلے سال کیا ہونا ہے, کسی کو نہیں معلوم. They have no answers. لیکن یہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے, اس کو دبائیں, اور دبا کس چیز کو رہے ہیں؟ یہ جو خبروں پہ کنٹرول ہو رہا ہے. سوات میں صورتحال خراب ہوتی ہے, کچھ لوگ وہاں سے افغانستان سے آ جاتے ہیں. بھائی میڈیا کو اس بات پہ رپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کہ یہ کون لوگ آئے ہیں, ان کو لایا کون ہے, کس کی پناہ میں, عشیرباد میں یہ آئے ہیں, اور مقاصد کیا ہیں ان کو وہاں لانے کے. اور پھر سوات کے عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں,
جو سوات کا حالت ہے ان کے خلاف وہ جو صورتحال تھی وہ تقریباً جیسے ایک عوام کی بغاوت ہوتی ہے ایسے ہے، لیکن آپ کی اخبارات میں اور ٹی وی میں کوئی خبر نہیں آئی کہ سوات کے عوام کیوں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سچویشن نامنظور ہے اور ہمارے ساتھ یہ دوبارہ کھیل آپ مت کھیل، اس کی کوئی رپورٹیج نہیں ہے، سب سپریس کر کے یہ یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں، جب پچھلی حکومت تھی جس کے میں واضح کر دوں ہم مداح نہیں تھے، جب کئی تنقید کرنی ہوتی تھی کرتے تھے، شاید ضرورت سے زیادہ کر دیتے تھے، لیکن ایک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، چائنا سے تعلقات خراب کر لیے ہیں، سی پیک میں obstructions پیدا کی ہیں، اور ایسے منظم طریقے سے یہ بات پھیلانے کی کوشش پورے ملک میں کی گئی۔ آج کام سی پیک پہ رک چکا ہے۔ یہ تو کوئی سوال کا جواب دے کہ موجودہ حالات، میں حکومت کا نام نہیں لوں گا، موجودہ حالات سے ہمارا جو سب سے بڑا دوست چین وہ خوش ہے؟ کیا وہ شادماں ہے اس پہ؟ 3-4 ماہ تو یہاں ان کا سفیر نہیں تھا، ان سے بھی کوئی ایک دورہ ہوا تھا کسی کا، پچھلے جو یہاں پہ سیمینار سے جب وہ موقع یہاں پہ ملا تھا اس سے ایک بات سیکھ لی کہ زیادہ نام نہ لیے جائیں، پر کسی کا دورہ تھا، پر وہاں سے کوئی چیز آپ کو ملی تھی؟ بیجنگ گئے تھے، فوٹوگرافز بھی پریس میں چھپی تھیں، ان کا وہ بھی ایک پوری کہانی بتاتے ہیں۔ تو میں صرف یہ ان کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروپیگنڈا پہلے کیا جا رہا تھا، چائنیز جہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ان کا حالات پہ نظر کیا ہے اور فکر کیا ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، پاکستان کو کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ بات یہ ٹھیک ہے، یہ تو سب کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی بیجا نہیں ہونے چاہیے، پر یہ جو اب ایک نئی جہت اس ریلیشن شپ کو دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں۔ آگے آپ کچھ کر سکے، سولوشن کیا ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ آج خواجہ آصف کا وہ جو سٹیٹمنٹ اخباروں کی زینت بنا ہے، دیکھیں کہ کیسی کسی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بیہسٹ پہ شہباز گل نے یہ کیا، کروانے والے فلاں فلاں تھے، کیسی کیسی آپ باتیں کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کی پرانی اپنی سپیچز ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ آپ سن تو لیں۔ وہ اگر خواجہ آصف کی سپیچ، ایاز صادق کی سپیچ، محترم نواز شریف کی گجرانوالہ جلسے میں اور ایک دو اور جلسوں کے سپیچز میں وہ کوئی پی ٹی آئی کے لبوں سے نکل آئے تو آپ پہ 36 سیڈیشن کیس بن جائیں گے شام سے پہلے، لیکن وہ ہیں تو ان پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بحث پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی بات واضح کرنے والی ہے، شہباز گل نے الفاظ irresponsible یا کیئرلیس استعمال کیے ہوں گے، پر کوئی ڈکشنری میں جا کے سیڈیشن کا مطلب تو دیکھ لے۔ وہ سیڈیشن برپا کیا اس نے، پاکستان کے خلاف اس نے کیا ہے بات، کوئی سازش میں وہ ملوث ہوا ہے، اس نے کوئی یہاں سے وہ مشین گنیں منگائی ہیں اور یہاں سے فنڈ میں، کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہاتھ آپ کا وہاں پہ پڑا اور اس کو نمونے کے طور پہ وہ کرنے کی ضرورت پیش ہے، وہ آپ نے وہ کی۔ یہاں پہ ایسے ماضی کے بارے میں ایک اور چیز، ہاں وہ چین کے حوالے سے میں ایک چیز وہ کہنا چاہتا تھا، یہ بھی کچھ کمزوریاں آپ کی بھی، یہ جو یہاں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے شاید اس کی بھی تھیں۔ ایک پیٹرولیم ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب، قوم کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کیوں نکالا گیا، وہ کیا چیز بتا رہے تھے، چین کے بارے میں ان کا تصور تھا، ایک پیچھے سے کون تھے کھڑے تھے۔
تو یہ جو گیمز یہاں پہ ہو رہی ہیں، اس وقت جو سچویشن یہ ہے، ذاتی طور پہ ہماری طرفداری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، پر ہم ایک سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک صورتحال اس ملک میں پیدا کی گئی، جس کی وجہ آپ نے کیوں پیدا کی اب تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ اور حمزہ شہباز کو لانا تھا مقصد، کیونکہ انہوں نے ملک کو ٹھیک کرانا تھا، میرے خیال یہ الزام آپ شہباز شریف پہ لگائیں تو وہ بھی شاید مسترد کر دے، وہ بھی کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں، میں اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ آپ نے کر دی، یہ سچویشن آپ نے وہ سرکمسٹانسز آپ نے پیدا کیے، لیکن آگے کیا ہونا ہے، آگے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک اتنا بڑا ملک ہے، 22 کروڑ کی آبادی ہے، ہم کہتے ہیں ایٹمی طاقت ہے، نیوکلیئر ویپنز ہے، وی جسٹ ڈونٹ نو۔ کہتے ہیں جی اکانومی کے لیے انسرٹنٹی بڑی خراب چیز ہے، انسرٹنٹی تو پیدا کس نے کی ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی کیا ہے؟ ذہنوں میں انسرٹنٹی یہ ہے نو ون نوز واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور یہاں پہ ایک نئی سچویشن بن گئی ہے، وہ کیا ہم نے کریٹ کی تھی؟ پنجاب بائی الیکشنز میں اسکرپٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو ہارنا تھا۔ ہم جو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، جو نون لیگ کے ہم نوا جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو ایک دو روز پہلے الیکشن سے ہم سے تقریباً لڑنے تک آ گئے تھے۔ ان کا تمہیں پتہ نہیں ہے، پرسوں بیٹھے ہوگے اور اپنے منہ کو تم تکو گے، اور منہ سے ان کے یہ نکل گیا رزلٹ ہمارے پاس ہے، پھر انہوں نے چینج کی، اور یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا۔ 12 سیٹیں تو ہیں، گنتی 12 سے شروع ہو رہی تھی۔ اب جو ہوا 2 دن بعد، بخدا وہ ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے جن کا ایکسپیرینس وہ رہا ہے، یہ رہا ہے، وہ رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ سارا کچھ جو تھا، وہ سارا کچھ واز تھواٹڈ بائی دا پیپل آف پنجاب، بائی دا پیپل آف لاہور۔ تو اس کا علاج اب کیا کیا جائے؟ آپ اس پہ کیس لگا دیں، اس پہ سیڈیشن کا کیس لگا دیں، وہ تو علاج ہو گیا، خاطر خواہ ہو گیا۔ مخلوق لاہور کا آپ کیا کریں گے؟ مخلوق پنجاب کا کیا کریں گے؟ اور سب سے زیادہ شوق نون لیگ کو ہوا اور لندن میں ہوا کہ ہاؤ کین دس ہیپن کہ لاہوریے اور لاہور میں یہ چیز ہو جائے۔ اور آپ کے لوگ اگر تھوڑے سے کمزور ہوتے تو پھر آپ کو بھی رزلٹ کا سمجھ آ جانی تھی، لیکن آپ کے لوگ اس دن ڈٹے رہے۔ اور اس ساری چیز میں ایک چیز اچھی چیز ہو رہی ہے، ویسے ہی پی ٹی آئی کی ایک وہ ٹریننگ ہو رہی ہے، وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک فوج بیٹل ہارڈن ہو جاتی ہے، یہ آپ کے جلسوں سے، یہ میراکولس چیز ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں ہوا، بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوا، کہ صرف ایک اعلان آ جائے کہ 4 دن بعد 6 دن بعد ہم نے جلسہ کرنا ہے، اور وہاں پہ جلسہ نہ ہو، رنگ و بہار کی ایک جو ہے وہ سٹیج وہ سج جائے، یہ آپ کر رہے ہیں۔ اور آپ کے جلسوں میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، جو بچے کب آتے تھے جلسوں میں، خواتین کب آتی تھیں جلسوں میں، آپ کے جلسوں میں فیملیز کی فیملیز آنے لگ پڑی ہیں، اور اس قسم کی موبلائزیشن یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے، اگر پریشانی دوسری طرف ہے تو یہی چیز ہے، کیونکہ کسی سکرپٹ اور کیلکولیشن میں یہ نہیں تھا۔ سکرپٹ میں یہ تھا کہ ہم نکال دیں گے، مولانا صاحب کا یہ رول ہوگا،
शरीफों का ये रोल होगा, जरदारी साहब ये कमालात दिखाएंगे, वो सब कुछ स्क्रिप्ट में था। इसका रिएक्शन क्या होगा, मूड ऑफ द मैसेज, मूड ऑफ द पॉपुलिस क्या बन चुका है उनकी किताबों में, इसका कोई इंदराज नहीं था। और यही नई चीज है। भुट्टो साहब छोटे लीडर नहीं थे, पर्सनालिटी भी, शख्सियत भी करिश्माती थी, पार्टी भी थी, हुकूमत में रहे थे। पर उस वक्त के जो अकाबरीन थे, ऑस्ट्रो पार के बाद भुट्टो साहब को जेल में डाला, 302 का मुकदमा किया, अंजाम हमें पता है, और पीपल्स पार्टी सप्रेस हो गई। और ये जो कहते हैं कि जी रियलिटीज चेंज नहीं होती, पंजाब पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज़िया रिजीम की गई तो पंजाब का रंग जो है, पॉलिटिकल कलर चेंज हो गया, और उसी में फिर ये शरीफ्स जो है इनको लाया गया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। एक, ये जनरल ज़िया का पाकिस्तान नहीं है। एक, ये वो मीडिया नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद एक जो नई चीज आ गई है, व्हाट इज कॉल्ड सोशल मीडिया, जिसमें आपके नौजवान जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीजें तब पॉसिबल थी 1970s और 80s में, अगर कर सकें तो आज कर दें, लेकिन मुमकिन नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जाग पड़े हैं, जिन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को आपने जगा दिया है, they were never participants in Pakistani politics. The affluent neighborhoods of Lahore, Islamabad, Karachi, इनका सियासत से क्या ताल्लुक होता था? ये बैरिकेड्स पे कब आते थे? आपके जलसों का जोर ही 11:30-12 के बाद शुरू होता है। रात गए कहां, खानदान जलसों में जा रहे होते थे, लेकिन आपने वो चीज कर दी है। एंड यही अगर नींदें हराम हो रही हैं, इस वजह से हो रही हैं कि दिस वाज द फैक्टर जो कि फैक्टर इन नहीं हुआ था, जो इनकी समझ से बाहर था। और अब जो है ये चीजें हो रही हैं, ये करते हैं, वो जो है वो जो फंडिंग का केस है, फलाने का केस है, वो है। लेकिन एक बात देखें आप, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही जो करना चाहते हैं। अगर आप ख्वाहिशात का वो दिल चाक करके देखें तो हाय हाय क्या ख्वाहिशात होंगी। ख्वाहिशात वो सिर्फ बन नहीं पा रहे, हाथ नहीं पा रहे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कईयों का जिक्र यहां पे हो सकता है, कईयों का जिक्र नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का वो जो है नए आर्मी चीफ का प्रोसेस अभी तक बिगिन ही नहीं हुआ। अल्फाज उन्होंने ऐसे चूज किए कि उनसे तासुर मिलता था कि अब उसका तो हमने सोचा तक नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं है। लंदन कौन जा रहा है, साथ जाने वालों के साथ कौन गए हैं, मुलाकातों की अफवाहें किसके साथ हो रही हैं। अब ये सारी चीजें जब आप मीडिया पे आप कंट्रोल करेंगे, आप कदगने लगाएंगे, फिर अफवाहें जन्म लेंगी, और अफवाहों की ताकत सच्ची खबर से भी ज्यादा फिर हो जाती है। तो पूरा मुल्क जो है अफवाहों के लपेट में है कि लंदन जाने क्यों गए थे, क्या करने गए थे। इरफान सिद्दीकी हमारे दोस्त जो सेनेटर हैं नून लीग के, सर सैयद स्कूल में यहाँ पढ़ाती भी रहे हैं, बहुतों के उस्ताद रहे हैं, अभी वहाँ गए हुए थे। उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या वहाँ पे करते रहे। और एक और बात जो मैं वो कह रहा था कि आपने इन सेक्शंस को गैल्वनाइज किया है, आपने बाहर के मुल्कों को नहीं बख्शा,
آپ نے لندن کو نہیں بخشا. یہ جب سب کو پتا ہے, جب یہ کابینہ یہاں سے گئی تھی وہاں پہ نواز شریف صاحب کو ملنے, تو وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ڈر آپ کے لوگوں کا تھا. تو پھر وہ 3 گاڑیوں میں پیچھے سے لے جایا گیا, اور وہ جو ارشد ملک جج صاحب ہیں, ان کے کیس میں ایک ناصر جنجوعہ بڑے وہ کیریکٹر تھے, ان کے گھر میں پھر وہ میٹنگ ہو سکی. مطلب آپ نے یہ حالت یہاں کی اور وہاں کی بنا دی ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نسخہ مل نہیں رہا, کوئی دوائی مل نہیں رہی. دیکھیے میں صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کا نسخہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور ان پہ یہ ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. لیکن یہ زمانہ اچھی بات ہے کہ ہم اس نئے پاکستان میں, ایک مختلف پاکستان میں ہم جی رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے. ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, بنگالیوں کے حق میں کوئی ایک آواز نہیں اٹھتی تھی. 1-2 میوریک پولیٹیشنز تھے, لائک ملک غلام جیلانی وغیرہ, عبدالولی خان وغیرہ نے کہا ویسٹ پاکستان خرگوش سے زیادہ کی نیند سوئی ہوئی تھی, اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا. بہت اور بھی واقعات ہوئے ہیں. MRD وغیرہ کی موومنٹ 1983 میں کوشش کی, سندھ کے چند اضلاع تک وہ مسدود رہی. یہ جو ہے آپ کی موومنٹ جس قسم کی آپ کر رہے ہیں, اور اب اس میں مئی 25 کے بعد اس میں ایک نیا نکھار آ گیا ہے, ایک نئی سٹلٹی آ گئی ہے. یہ جو آپ اگست 14 کا جو جلسہ تھا لاہور میں, اور کنٹراسٹ دیکھیے, وہاں اس کی رونق, اس کی ایگزوبرنس, اور دوسری طرف تھا کیا ان کا, شہباز شریف تھکے ہوئے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں, کیبنٹ منسٹرز بول رہے ہیں نیشنل, who is interested in the National Assembly nowadays, who is interested in ministers. یہ آپ کی تعریف اور ان کی تنقید مقصد نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ جو ماضی گزر چکا ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں جن کو لا کے بٹھایا گیا, یہ نمائندے, they are representatives of a past which has gone. They have nothing to say. آج کی بات, آج کا لہجہ, آج کی زبان آپ لوگوں کے پاس ہے. یہ اس وقت ہسٹورک مومنٹ پاکستان میں ہے. دیکھیے ریولوشنز جب ہوتے ہیں, کوئی چینج ہوتا ہے, اس میں انتھوزیازم وہ ہوتا ہے, بعد میں ڈس انچانٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ڈس الوژنمنٹ ہوتی ہے. لوگ ان کے ساتھ, ان موومنٹس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کیا ہم نے تو یہ سوچا تھا, یہ وہ بعد کی بات ہے. یہ عشق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب عشق کے میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں, اور آخر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ اور چیز ہے. وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ ان تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. پر یہ جو وقت ہے, یہ وقت آپ کا ہے, اور صرف آپ کی جماعت کا نہیں ہے. آپ نے اس قوم کی امیجنیشن, کلیکٹیو امیجنیشن کو کیپچر کر لیا. یہ کچھ موقع ہے, کچھ آپ کی ہمت ہے, آپ کی پارٹی کی وہ ہے چیز, پر آپ نے یہ کر لیا ہے. ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا, نیور, 75 years میں, and this has been given to you. Now ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کی وہ بات کریں. I'm an ex-army man, میں فوج میں رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے نیشنل مین سٹریم سے یہ ہو. آئی ڈونٹ وانٹ کہ سوشل میڈیا پہ فوج جو ہے ٹارگیٹ ہو. اور جس قسم کے وہ ہمارے اس آپ کے سیمینار کے بعد وہ ہوا, وہاں پہ میرے پاس وہ صاحب آئے تھے, وہاں پہ جو یہ جو کیا آپ پارے کا جو پیرخانہ ہے, اس کے وہ نمائندہ لاہور کے تھے, وہ جیسے مسٹر ایکس والا وہ جو تھا آؤٹ فٹ, تو وہاں سے وہ کر کے. بٹ آئی واز شاکڈ ایٹ دا لیول آف دا گفتگو. مجھے اپنے پہ نہیں ہے,
اپنی قمیض کا غم ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. جو دکھ ہے ایٹ دا لیول آف دا کنورسیشن کہ ہاتھ ہولا رکھیں, یہ کریں وہ کریں, ضمناً ذکر عمران خان نہیں اس کی چھوڑ دیں وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ آئی پٹ دا کوشچن کہ یار دیکھیں آپ بنا رہے ہیں اب عمران خان ختم ہے, باقی تو کس کو آپ بنا رہے ہیں؟ اینڈ آئی آسکڈ شہباز شریف کو, اینڈ ہی سیڈ یس. ہی سیڈ یس. میں نے کہا ریئلی؟ پھر میں نے ریکاؤنٹ کیا شہباز شریف کی پروونشل گورنمنٹ پہ. میں نے کہا اس نے کیا تھا اس میں 1 2 3 میں یہاں پہ نہیں کہنے والا, سارا میں نے اسے بتایا. بٹ مجھے جو دکھ ہو رہا ہے ایٹ دا لیول آف تھنکنگ کہ جو معیار ہے جس سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, جس سے وہ دیکھی جا رہی ہیں, دکھ اس چیز کا ہے. دیکھیے ہم نے وی ہیو مائی جنریشن, ہماری فرسٹ پوسٹ پارٹیشن جنریشن ہے. وی ہیو پلیڈ آر اننگس فار گڈ اور بیڈ اینڈ موسٹلی فار دا بیڈ. ہم کر چکے ہیں. بٹ جاتے جاتے وی وانٹ ٹو سی اے بیٹر پاکستان, اے نارمل کنٹری, اے تھرائیونگ کنٹری جس میں ایک جوش اور جذبہ ہو. جوش اور جذبہ, آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے وہ صرف وہ بات کرنے والے نہیں ہیں, جوش اور جذبہ آپ کے جلسوں میں نظر آتا ہے, باقی تو آپ پاکستان میں دیکھیں تو دل بیٹھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ بھی قدرت کی مہربانی ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے, اور یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, آپ کی تقریروں سے تنگ پڑ گئے تھے اور ہم نے کہا تھا اب سیاست کو خیر بات کہہ دیں تو وہی اچھا ہے. وہ جو ایک اسپیچ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی, ہم نے کہا بس نہیں ہوتی. لیکن یہ قدرت کا کرنا ہے. اور جب ڈیسیشنز باہر سے, آپ نے کچھ سوچ کے یہ سب کچھ کیا تھا یا ان کو جو کرنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, یا یہ اس کا ریاکشن ہوگا, یا عوام میں اس کا کیا ہوگا؟ تو جب ہوا تو آپ میں کوالٹیز پہلے بھی تھیں, بٹ ناؤ دس از سم تھنگ. وہ جیسے وہ فینکس ہے, وہ روپ میں نئے قدموں کے ساتھ, یہ بھی خدا کا کرنا ہے. سو دعا صرف یہ ہے کہ لیٹ دس پروو, وی ہوپ, پرے ہے, دعا ہے کہ دس شوڈ پروو گڈ فار پاکستان. کہ جو ہم پاکستان میں ڈسپونڈنسی دیکھتے ہیں, کچھ نہیں, کیا بنے گا, آگے ہم کیا جائیں گے, اسی میں سے, اسی ٹرموائل میں سے کوئی ایک چیز نکلے گی جس کی ایمبوڈیمنٹ, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, جس کی ایمبوڈیمنٹ, جس کے ریپریزنٹیٹیو آپ ہیں. اللہ آپ کو طاقت اور دے اور پاکستان کو آپ آگے لے کر جائیں. تھینک یو ریاض. انشاءاللہ عمران خان آگے لے کے چل رہا ہے اور چلیں گے. خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں جی سارے اسپیکرز کو بڑے رسپیکٹفلی آپ سب کو ایڈمائر کرنا چاہتا ہوں. میں ایڈمائر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جہاد لڑ رہے ہیں. جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا, ناانصافی کے سامنے اپنی آواز بلند کرنا. جو ساری انسانی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں تو اس میں ہمیشہ قوموں کی زندگی میں وہ دور آتے ہیں جب انسانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جس کو ہم ڈکٹیٹرشپس کہتے ہیں, فیشزم کہتے ہیں, بادشاہت, یہ ساری جو آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو, جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے بادشاہ یا ڈکٹیٹر, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کو کنٹرول کر لے, اس کے اوپینینز کو کنٹرول کر لے, معاشرے کو کنٹرول کر لے.
اور وہ کنٹرول کیوں چاہتا ہے؟ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے نہیں چاہتا، وہ خود پوری پاور چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر راج کرے، بلکہ ایک چھوٹا خدا بننا چاہتا ہے، زمین کے اوپر ایک خدا بننا چاہتا ہے۔ اور انسانی تاریخ میں یہ بھی چیز ہے کہ زیادہ تر وہ معاشرے اوپر گئے ہیں جن میں آزادی ہو، آزادی رائے ہو، جو تنقید کو اجازت دیتے ہیں، جو حکمران کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اس کا احتساب کر سکتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ اسلام کی تاریخ پہلے دیکھ لیں، میں سب سے پہلے تو سے شروع کرتا ہوں کہ ریاست مدینہ کے اندر 2 انسیڈنسز ہیں۔ ایک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ سو اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو مائنورٹیز، اقلیت کی کیا پوزیشن تھی اسلام میں، برابر کے شہری تھے، اور دوسری یہ کہ عام شہری بھی خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کیس جیت سکتا ہے۔ یہ آج بھی دنیا کے اندر آپ اگر کہیں بھی دنیا کے کوئی بھی ملک لے لیں، آج بھی یہ نہیں پاسبل۔ سو وہ ایک آزاد معاشرے کے اندر ایک قوم اٹھی تھی، اور میں اس لیے لوگوں کو بار بار، کیونکہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے، میں جب ایچ ایس این کالج، میرے ماں باپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا، میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی تاریخ کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے اسلام کی تاریخ کا آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں اپنے تجربے سے میں پھر اپنی زندگی ہمیشہ ایویلیویٹ کرتا رہتا ہوں، اپنی تنقید کرتا ہوں، اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھوں۔ تو میں نے جب 2 معاشرے، برطانیہ جدھر میں نے 20 سال گرمیاں گزاری اور پاکستان، تو میں دونوں معاشروں کو جب اینالائز کرتا رہتا تھا تو میں خود کئی چیزوں کے اوپر کئی نتیجوں میں پہنچا۔ تو وہ جو دور تھا 622 سے لے کے 632 تک، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور پھر دنیا سے گئے، اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آزادی صحافت ہے نا، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو آزاد کرنے کا، کیونکہ انسان کو ذہنی طور پہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہیں، وہ انسان بڑے کام کرتے ہیں، غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے علامہ اقبال، ساری جو علامہ اقبال کی آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، خودی کو اور خودداری کو، جو ان کے کانسیپٹس تھے، وہ لوگوں کو جگا رہے تھے، کیونکہ غلامی جو سب سے بری ایک انسان کے اندر چیز کرتی ہے، اس کے اندر احساس کمتری ڈال دیتی ہے۔ مجھے تو بڑی اچھی طرح، ہم جب ایاز امیر کی طرح، ہم بھی پہلی جنریشن ہیں جو پاکستان میں بڑے ہوئے، آپ کو صرف میں غلامی بتاتا ہوں کہ کیا ظلم کرتی ہے ایک انسان کے اوپر، اس کے پوٹینشیل کو کیسے ختم کرتی ہے۔ جمخانہ کلب ہوتا تھا، پنجاب کلب، سندھ کلب، آزاد ہوئے ہم 47 میں، 74 تک سندھ کلب کے اندر آپ پاکستانی کپڑے پہن کے نہیں جا سکتے تھے، آپ کو سوٹ پہننا پڑتا تھا 74 تک۔ اور خیر سارے انگریزی بولتے تھے، جس طرح کہ، اور میں نے بتایا اردو جب بولتے تھے تو بلاول کی طرح بولتے تھے، بارش آٹا اپنے وہ جب ویٹر سے بولتے تھے تو کہ ہم شرم آتی تھی اپنے آپ سے۔ سو یہ غلامی ایک انسان کے ذہن کو ادھر رکھ دیتی ہے کہ وہ اچھا غلام ہی بن سکتا ہے، ہم اچھے سوٹ ہی پہن سکتے ہیں، ہم اچھی انگریزی بول سکتے ہیں۔ لیکن جو ایکسپلوژن ہوئی تھی مسلمانوں کی، جب ہمارے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے انسانوں کو ذہنی طور پہ فکری آزادی دی تھی، تو انہوں نے ہر چیز میں دنیا کی امامت کی تھی۔ سب 200-300 سال تک سارے سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ تو وہ جو میری کوشش ہے کہ یہ جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہو، اور صرف آزاد قوم اوپر جائے گی۔ لیکن وہ قوم تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک پہلے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ جو آزادی رائے اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ مجھے کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے دور پہ تھے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی سختیاں کی۔ پہلے تو میں یقین آپ کو دلاتا ہوں، میں نے کبھی، مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا۔
نہیں اس کی وجہ ہے آپ ڈرتے تب ہیں. کیوں ڈکٹیٹرز ڈرتے ہیں, یا کیوں جب بھی کوئی آپ دیکھ لینا مڈل ایسٹ کے اندر جو بادشاہ تھا وہاں کوئی آزادی رائے نہیں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں لوگوں کا. کرپٹ پولیٹیشنز, نواز شریف نے, مجھے ابھی بھی یاد ہے 97-98 میں ہوگا کہ وہ نجم سیٹھی کو اس نے تنقید کی اس کی کرپشن پہ, اس نے اس کو بند کر کے 3 دن مار پڑوائی. اور میں افسوس کرنے گیا تو ابھی یہ عمران ریاض بات کر رہا تھا, وہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پاکستانیوں سے کال آئی جب نجم سیٹھی کو اس نے مار پڑوائی نواز شریف نے, اس نے کہا مجھے اسٹروپ ٹالبوٹ سے کال آئی ہے, امریکہ سے کال آئی ہے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. کیوں یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. جب کرپشن کی ہوتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور یا پھر تم نے قانون توڑنے ہوتے ہیں. میں نے صرف مجھے ایک ایشو ہوتا تھا. دیکھیں, آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی توہین کریں, سلانڈر کریں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں نے کیس لڑا ہوا ہے عدالت کے اندر ڈیفامیشن کا, تو وہاں تو اگر آزادی رائے ہے تو ساتھ پورا یہ بھی آپ کو چیک اور بیلنس ہے. آپ ہر کچھ کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتے, تو لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ عدالت میں جا کے اپنی عزت بحال کرے یا ڈیفامیشن کے کیس کرے. بدقسمتی سے میں پرائم منسٹر تھا, میرے اوپر اسی نجم سیٹھی نے کوئی بڑی غلط باتیں رکھی, میں اس کو عدالت میں لے گیا. میرے دور میں تو وہ کیس لگا ہی نہیں. تو پرائم منسٹر کو ہی اگر انصاف نہیں ملتا تو بیچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے. جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے. میں نے جتنا ٹائم برطانیہ میں گزارا اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے ساتھ. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں نے ابھی ایاز امیر نے بڑی ڈیٹیلز میں اس چیز کے اوپر بات کی. میں اپنی ذرا ایوولوشن بتاتا ہوں کہ ہم جب 90s کے اندر تماشا دیکھ رہے تھے, دونوں پارٹیز آئیں, 2 دفعہ کرپشن میں دونوں کو نکالا گیا, تو تب ہمارے ان دونوں پارٹیز کو دیکھ کے میرے بھی ذہن میں آیا کہ شاید کم کرپشن ہوگے کہ اگر ملٹری اس سے بہتر ہوگی. یہ ہم نے واقعی سوچنا شروع کر دیا کہ اس سے بہتر تو ہے. وہ ضیاء کے زمانے میں گروتھ ریٹ بھی زیادہ تھی, اکانومی بھی آگے تھی, لگ رہا تھا. تب وہ اور چیز ہے کہ تنقید نہیں تھی, تو اس سے کئی چیزیں پتہ ہی نہیں چلتی تھی. تو ہم نے بھی یہ سوچنا شروع کیا, کیونکہ انہوں نے جو دونوں دفعہ کرپشن میں گئی, ان کے اوپر پورے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز بنائے کرپشن کے, کوئی سر مال تھا, کوئی ہدایبہ پیپر مل تھی. مجھے یاد ہے فاروق لغاری جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی 96 میں, تو انہوں نے مجھے پوری فائلیں دی کہ بے نظیر اور زرداری نے $1.5 ارب ملک سے نکالا ہے. میں اب بات کر رہا ہوں 96 کی, اور نواز شریف نے بھی $1.5 بلین ملک سے باہر نکالا. تو میں تو پالیٹکس میں آئی کرپشن کے خلاف تھا. دیکھیں, اور کرپشن جو ہے نا وہ ایک سمٹمز ہے جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہو. جدھر رول آف لا نہیں ہوتا ادھر کرپشن ہوتی ہے. رول آف لا بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ طاقتور کے لیے جب تک آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, وہ رول آف لا نہیں ہے, وہ پھر طاقت کی حکمرانی ہے جو جنگل کا قانون ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ 2 باری لے کے آئے, اور دونوں آ کے نواز شریف نے جتنی دیر میں پرائم منسٹر تھا اس سے کم ٹائم میں اس نے 17 فیکٹریاں بنا لی. 3 سال کے اندر 17 فیکٹریاں بنا لی. اور گورنمنٹ اب یہ جو فرق کیا تھا, میں نے برطانیہ کا سسٹم دیکھا ہوا تھا, ان کی پارلیمنٹ دیکھی ہوئی تھی, ان کے پولیٹیشنز کے اوپر میں نے جو چیکس اور بیلنسز ہیں, جو ان کی اخلاقیات ہے, وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی. تو ہم چاہتے تھے ہمارا بھی ملک آگے بڑھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی دونوں پارٹی مل کے سب ایسا بنانے کے لیے. تو میں آیا تھا کرپشن کے خلاف, اور آپ جب مشرف کا دور آیا تو مجھے یاد ہے جنرل امجد نے فائلیں دکھائی ان کی چوری کے اوپر, بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے. اور ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف واقعی کرپشن ختم کرنے آیا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے اس کی سپورٹ کر, وہ بھی پاور کے لیے آیا تھا. اور
انہی لوگوں کو پھر NRO دے دیا اس نے، جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دیں. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری. چوری کا مطلب ہوتا ہے میرا کوئی چوری کرے. کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کرے. تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری معاف کرنا. بہرحال اس کے بعد یہ دو آیا اور انہوں نے جو 10 سال میں کیا. اب جو مجھے چیز سب سے جس پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں، میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے ISI نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے، یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے، تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اس نے اتنا چوری کر لیا، وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی. یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچا تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر. یہ ساری انہوں نے ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی. اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں. اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی. لیکن ہمارا ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی؟ میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. اچھا اب جناب یہ اپریل میں جو ہوا، میں جو میرے ذہن میں جو شوق ہے، چلیں ہم یہ نہیں کسی کو اکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی، لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے. اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. اور میں اس لیے ایک ملک میں یہ میں نے کیا تھا العالمین اتھارٹی بنا کے، کیونکہ جو امر بالمعروف ہے وہ ایک معاشرہ کا کارنر سٹون ہوتا ہے. ایک معاشرہ جب کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے برائی. کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں، کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے، چوری بری چیز نہیں ہے، تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں؟ اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کرنا ہے، آپ کو کوئی ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اخلاقیات ختم کر دیں، اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سینگ ہے. اب کسی نے پوچھا مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے 2 درختوں کا بتایا، ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا برا درخت. انہوں نے کہا جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی. اس لیے ہی جو مدینہ کی ریاست تھی وہ امر بالمعروف پہ کھڑی ہوئی تھی. سارے معاشرے کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ نے برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اب میں نے انگلینڈ کے اندر یہ دیکھا ہے، میں امر بالمعروف پہ وہ چل رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا لارڈ جیفری آرچر. بڑا مارگریٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ، ان کی پرائم منسٹر کا رائٹ ہینڈ آدمی تھا. ہر جب ان کی ساری سوشل کیلنڈر کے اوپر وہ تھا، اس کی ہمیشہ اس کی اخباروں میں اس کی موومنٹس آتی تھی. اس نے ایک عدالت کے اندر اس نے ایک جھوٹ بول دیا. کیس تھا ڈیفامیشن کا، اس نے جھوٹ بول دیا. آپ سوچیں کہ اتنا طاقتور آدمی، اس نے جھوٹ بولا، 3 سال جیل ڈالا اسے. اور جب وہ جیل سے باہر نکلا کسی گھر کوئی اسے انوائٹ نہیں کرتا تھا. وہ جو اتنا پاپولر آدمی تھا اس کو کوئی انوائٹ نہیں کرتا تھا. عوام نے فیصلہ کیا کہ جناب اس نے غلطی کی ہے.
اور کیا کیا؟ جھوٹ بولا. اب یہاں سوچے کہ لنڈن تو تھوڑے، پاکستان بھی میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور اس کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں. وہ جا کے ادھر جا کے وہ دوسرا والا کہہ رہا ہے کہ یعنی قطری خط جو ایک اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز کے لیے ایویڈنس پریزنٹ کر دے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے ملک میں. ایک برنی میڈوف ملٹی بلینر بن گیا امریکہ کے اندر. اس کے بعد اسے پتا چلا کہ جی برنی میڈوف نے جو پیسہ بنایا تھا وہ ایک پونزی اسکیم تھی، یعنی ایک فراڈ سے بنایا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے اور بیوی، ان کو بھی نہیں پتا تھا. جیسے ہی پتا چلا ان کو کہ یہ فراڈ میں پکڑا گیا، جب اسے پکڑا، ایک بیٹے نے خودکشی کر لی، مطلب کہ میں معاشرے میں نہیں اب رہ سکتا. دوسرا بیٹا سولٹری، یعنی اپنے آپ کو اس نے آئسولیٹ کر دیا اور 2 سال کے بعد مر گیا. بیوی نے طلاق دے دی، یعنی اس کی اپنی فیملی نے اس کو ڈسون کر دیا. سنگاپور کے اندر 2 لی کوان یو، جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا، 2 اس کے وزیروں میں جب کرپشن میں پکڑے گئے خودکشی کر لی. دیکھیں معاشرہ، جب معاشرہ کرائم فائٹ کرتا ہے تب کرائم آپ جیتتے ہیں. اب میں جب تھا، جی فلانے نے پیسہ ادھر کر دیا، اس نے ادھر کر دیا، کس کو پکڑیں گے آپ جب تک معاشرے کے اندر آپ یہ اچھے برے کی تمیز نہیں دیں گے؟ اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب مجھے ابھی آپ نے بات کی کہ جی دیکھیں کوئی سچ فلانے کے لیے اور کوئی سچ عمران خان کے لیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس، کوئی کہے گا کہ عمران خان کی بہتر ہے، کوئی کہے گا کہ شہباز شریف کی بہتر ہے. کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے. کوئی کہے گا کہ اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی، کوئی کہے گا میرے ٹائم میں. یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر 16 ارب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں، اگر ایف آئی اے اس کا انڈر ٹرائل ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میری رائے اور فرق ہے اور اس کی رائے فرق ہے؟ وہ تو اس کا مطلب کہ جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے 4 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں لنڈن کے اندر جدھر ہی ہیں، اس کے بیٹے نے ایڈمٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپرٹیز کی مریم نواز ہے. مریم نواز جب چھوٹی تھی، جب پراپرٹیز نہیں، اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں؟ بلکہ اسکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر پھر دیا. کا انٹرسٹ، امریکہ کا انٹرسٹ، امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ایک ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دے رہے ہیں یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا، یہ نہیں کہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. یہ اینٹی نہیں ہے، لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے، ہمیں پتہ ہے ڈونلڈ لو وہ تو سب کے پاس، اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے، وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا، پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی گیا، میرے پاس آیا، فورن آفس کے پاس. تو وہ تو ہمارے پاس پتہ تھا کہ وہ ایک انڈر سیکرٹری کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے.
لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتا تھا کہ باہر سے سازش ہے، یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بنے ہوئے ہیں، پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے دیا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے، تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے۔ اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں، جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ان کا فورن آفس کا ایکسپیرنس ہے، ڈپلومیسی۔ اور سمیع ابراہیم، عمران ریاض، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ارشد شریف، اب ارشد شریف جب سے میں وہ جانتا ہوں وہ ایک اپنی سوچ کا آدمی ہے، بہت ہی پیٹریوٹک، محب وطن پاکستانی ہے۔ وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک لائن پہ ہے اس کو پڑ جاتا ہے، اور اس لیے اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کا سٹانس کدھر ہے۔ اس جیسے آدمی کو دھمکیاں، گھر میں باہر گاڑیاں کھڑی، اس کو باہر جانا پڑا، صابر شاکر باہر چلا گیا، ARY کو بند کر دیا۔ ARY کا کیا قصور تھا؟ اگر شہباز گل سے اگر ایک جملہ نکل ہی گیا ہے جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، جس کو غلط پرسیو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ARY کو کیسے بند کر دیا؟ وہ ARY کو اس جملے کی وجہ سے نہیں بند کیا گیا۔ ایسی باتیں کہہ بیٹھے نواز شریف اور مریم اور یہ جو ایاز صادق اور فضل الرحمان کیسی باتیں کہہ گئے فوج کے خلاف۔ ان کے لیے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ اس بیچارے سے جو کیا ہے، مجھے تو پہلے 2 دن تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کا۔ جب ہمارا وکیل مل کے آیا مجھے تو تب پتہ چلا اس بیچارے سے کیا کیا۔ یعنی کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا انہوں نے۔ یعنی ایک انسان کی ڈگنیٹی کہ اس کو پہلے آپ ننگا کریں، پھر اس کو بری طرح اتنی مارا اور انہوں نے اس کے سر کے اوپر بند کر کے پتہ نہیں کہیں پھرایا، مینٹلی اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بالکل بریک کر دیا اس کو۔ اور اسے کلوا کہہ رہے ہیں،
کہ جی یہ کہو کہ عمران خان نے یہ سینٹنس کہا تھا تمہیں یہ بولنے کا. اس کے پیچھے اس کو بند کیا ہوا اور اس سے جو بیچارہ جو اسے حال کیا, مجھے تو یعنی میرے خیال میں کہ ہمارا معاشرہ ادھر گر رہا ہے, اللہ کرے کہ اس سے اور نیچے نہ جائے. مجھے تو شرم آتی ہے یہ کر کیا رہے ہیں, اور کر کیا رہے ہیں وہ ان چوروں کو اوپر مسلط کرنے کے لیے ہمیں ایکسیپٹ کروا رہے ہیں ان کو. سب سے خوفناک چیز یہ ہے, اچھا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہو, کوئی پاکستان کی بہتری ہو, چلے جی ہم یہ آپریشن بھی ٹالریٹ کر لیں. یہ چور جو 30 سال سے ملک کو پیسہ چوری کر رہے ہیں, 26 سال میں ان کے اگینسٹ جہاد کر رہا ہوں, ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے میڈیا کا منہ بند, خوف پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, اور پھر آگے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی. ہمارے لوگوں کو کال کر رہے ہیں, ہمارے ایم این ایز کو کال کر رہے ہیں, ہمارے سینئرز کو اپروچ کر رہے ہیں, خوف پھیلا رہے ہیں ان کے اندر. اور میں اس لیے آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعی ایک پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ آز امیر اور میں, ہماری وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے ساتھ بڑی ہوئی ہے. میں نے کبھی اپنی قوم کے اندر یہ شعور نہیں دیکھا, ایسی بیداری نہیں دیکھی. فیملیز رات کے 12 بجے تک جلسے اٹینڈ کر رہی ہیں. میں جب انہوں نے جب 25 مئی کو یہاں ظلم کیا تو ہم بڑی وہ کنٹینر میں آہستہ آہستہ جب آ رہے تھے, صبح کے 6 بجے 7 بجے سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور فیملیز اور بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے. یہ کوئی بھی, میں یہ چیلنج ان کو کرتا ہوں, آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی خوف پھیلا لیں, یہ جو اس وقت اس ملک میں بیداری ہے اور یہ جو قوم اٹھ رہی ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ جو مرضی کر لیں, یہ قوم, یہ جو بیداری کا اور شعور کا جن ہے, یہ کبھی بوتل میں آپ واپس نہیں ڈال سکتے. اور جتنا آپ اس کے اوپر آپریشن کریں گے اور جتنا لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے, اسے شہباز گل سے پوچھ رہے جی عمران خان کھاتا کیا ہے, پہلے تو اسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو, پھر کہتے کھاتا کیا ہے. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائٹ کی اتنی فکر نہیں ہے. 4 شہباز شریف کے جو گواہ تھے ایف آئی اے کے 16 ارب کے کرپشن کیس کے اندر, 4 گواہ 2 مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں. ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں. اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا, وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. جو دوسرا انویسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بچ گیا. اور یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں. تو میں یہ آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ بالکل یاز امیر نے ٹھیک بات کی. آپ کو پتہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے؟ کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے, کیا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی معیشت ریکور کر سکتی ہے؟ معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کیا ہوگا. میں نے اگر آج معیشت اس طرح اوپر جاتی ہے, دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, نوکریاں ملتی ہیں, ویلتھ کریشن ہوتی ہے. تو جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج اگر میں پیسہ انویسٹ کروں گا تو 3-6 مہینے 1 سال کے بعد اس کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے, اس کو سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے اگر پیسہ اس نے انویسٹ کر رہا ہے. آج کون انویسٹ کرے گا؟ اور یہ اگر یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی عربیہ سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ یو اے ای سے یا چائنا نے, اس سے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں آپ. اگر ویلتھ کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں تو قرضے تو واپس کرنے ہیں آپ نے, تو ڈیٹ سروسنگ تو بڑھتی جا رہی ہے.
ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس چلا گیا ڈیٹ سروس قرضوں پہ سود دینے پہ, تو سارے ملک کے لیے آدھا ٹیکس رہ گیا. سو اس لیے یہ کوئی حل ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑے قرضے آ گئے تو چلو تھوڑا اور ملک آگے چل جائے گا؟ حل اس کا یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف آئے گی فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اس کے علاوہ صاف اور شفاف, میں آج چیلنج کرتا ہوں, صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی کیسے آئے گی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک تو نیچے جا رہا ہے, قرضے چڑھتے جا رہے ہیں, حل تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی ٹائم ہے, اپنی پالیسیز ریویو کریں. بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں, وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے. آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے, یہ ملک 22 کروڑ کے لوگ ہیں, ینگ پاپولیشن ہے, 60% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے, ان کو نوکریاں چاہیے. اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسیپٹ کر جائیں. میں اپنی طرف سے تو کہنا چاہتا ہوں, ان کے نیچے میں, اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے, میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی گزاروں. شکریہ.